آج کل مختلف مساجد میں افطاریاں کرائی جا رہی ہیں. ہمارے پاکستان کی ایک مشہور مسجد ہے فیصل مسجد, وہاں بھی افطاری کا انتظام ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج لوگوں کو مسجد کے احترام اور تقدس کا بھی خیال نہ رہا. افطاری کی جو ویڈیو آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھیں. آپ میں سے بعض لوگوں نے دیکھی ہوگی کس طرح بے چینی کے ساتھ کھانے کی طرف لوگ لپک رہے ہیں, کس طرح مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھ کر خون کا آنسو رویا کہ یہ لوگ مسجد میں اس طرح حرکتیں کرتے ہیں, حالانکہ مسجد میں آنے والا آدمی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ارے جب آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے گھر میں بھی مہمان بن کر جاتے ہیں, آپ کتنا اپنا خیال رکھتے ہیں. یار کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے میزبان ناراض ہو جائے. آپ کا میزبان اللہ ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں اور پھر مسجد میں آ کر مسجد کے تقدس کو پامال کرنا کتنی خطرناک بات ہے. یہ ایمان لیوا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ہمیں ایمان کی نعمت سے محروم نہ فرمائے. آدمی مسجد کے تقدس کو پامال کرتا ہے, خطرہ ہے اس بات کا, اندیشہ ہے اس بات کا کہ اللہ اسے ایمان کی نعمت کہیں چھین نہ لے. آج مساجد کی تقدس کو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ پامال کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آدمی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے, صرف دنیا کی باتیں زبان سے کرتا ہے, ایک فرشتہ اسے کہتا ہے اسکت یا ولی اللہ, اللہ کے دوست خاموش ہو جا. جب وہ اس پر بھی بس نہیں کرتا, باتیں کرتا ہی رہتا ہے دنیا کی, تو اگلے فرشتہ پھر کہتا ہے اسکت یا بغیض اللہ, او اللہ کی دشمن اب تو خاموش ہو جا. یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, خانہ خدا ہے, دنیا کی باتیں کرنے لگے ہو, آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیوں نہیں ڈرتے؟ اس پر بھی وہ بس نہیں کرتا. تو آگے سے فرشتہ کہتا ہے اسکت علیک لعنت اللہ, او خدا کے دشمن خاموش ہو جا, تم پر خدا کی لعنت ہو. باب اندازہ لگائیں, ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس پر خدا کی لعنت برسی. مسجد تو رحمتوں کی بارش کی جگہ ہے, ہاں تو اللہ کی رحمتیں مسلسل بارش کی طرح برستی ہیں اور برستی چلی جاتی ہے. جو آدمی یہاں آ کر بھی رحمت سے محروم ہو گیا, کائنات میں کون سی وہ جگہ ہے آپ مجھے بتائیں جہاں اللہ پھر اس پر رحم فرمائیں گے. اس لیے مسجد کے تقدس کو پامال نہ کرے. ہم بھی اوقات ہماری اس مسجد میں بھی مجھے ایسے لوگ نظر آتے ہیں زور سے گفتگو کرتے ہیں مسجد میں, نماز کے دوران, اقامت کے دوران زور سے گفتگو کرتے ہیں, یہ کام ایسے کرو, یہ کام ایسے کرو. ایسے لگتے ہیں جیسے ان کی باپ کی مسجد ہے. ذرا ہلکا سا ان کا بند ہو گیا یا کھڑکی بند ہو گئی یا کوئی ہوا بند ہو گیا تو شرابہ کریں گے. خدا کا خوف کرو. تو عبادت نہیں ہے ہماری, تو ہے وہ ہم اس شور شرابے کے ذریعے ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کا خوف کرنا چاہیے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, کسی قیمت پر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہاں جب آپ آئیں تو سب سے آنے سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت کریں. اس نیت کرنے کے بعد آپ کے دل میں مسجد کی عظمت ہو کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. یہاں خاموش رہنا بہتر ہے اگر آپ کو فضول گوئی کی عادت ہے. مسجد کے کچھ آداب ہیں, ان کو آپ نے یاد بھی رکھنے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھنا ہے. مسجد کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں گے سلام کریں گے, لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مسجد میں کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت میں مشغول ہے, تو آپ اس طرح سلام نہ کریں کہ آپ کے سلام کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو یا اس کی تلاوت میں خلل پیدا ہو. بلکہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, پھر خاموشی کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ. یہ مسجد کا پہلا ادب ہے. دوسرا ادب یہ ہے, اگر مکروہ وقت نہیں ہے پھر آ کر آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. اگر مکروہ وقت ہے تو پھر آپ تحیۃ المسجد تو نہ پڑھیں, لیکن مسجد میں آ کر ذکر میں لگ جائے. اللہ سے مانگے جنت, اللہ سے جہنم کی پناہ مانگے, اللہ سے مانگے اے اللہ جو غفلت کی زندگی میں گزار رہا ہوں اس سے مجھے نجات عطا فرما. اللہ سے رو رو کر مانگے. مسجد کا تیسرا ادب یہ ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر یہ باتیں کریں کہ میں آپ سے فلاں پلاٹ اتنا کا بیچنا چاہ رہا ہوں یا فلاں چیز اتنی خرید. یہ فضول قسم کی باتیں مسجد میں نہیں چلیں گی. مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں عبادت کی باتیں ہوں, جنت کی باتیں ہوں, جہنم سے بچنے کے طریقے سوچے جائیں. یہاں آخرت کی باتیں ہونی چاہیے. دنیا کی باتوں پر یہاں پر بندی ہے اللہ کی طرف سے, اس کے نبی کی طرف سے. صرف معتکف ایک ایسا آدمی ہے کہ شریعت نے اتنی ان کو اجازت دی ہے کہ اگر ان کو شدید مجبوری ہے اپنے کھانے کے لیے, پینے کے لیے, اپنی بنیادی ضروریات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خریدنی ہو, مسجد میں چیز لائے بغیر وہ خرید سکتا ہے. لیکن آج بدقسمتی سے مجھے معلوم نہیں ہے وہ کتنے شریعت کے احکام سے نادان ہے. ہماری مسجد میں کوئی ٹوپی بیچنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوتا ہے, قلم بیچ رہا ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے. یہ مسجد ہے, یہاں خریدنا منع ہے, ناجائز ہے. اسے لوگوں کو پابندی لگانی چاہیے, آئندہ کبھی بھی یہاں مسجد میں نہ ہو. چپل کی جگہ ہے وہاں بیٹھو, کوئی چیز بیچنی ہو. معتکف کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی چیز مسجد میں لا کر خریدے یا بیچے. حالانکہ وہ کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, سو سکتا ہے, اس کا گھر ہے مسجد, لیکن پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی چیز خریدے اور بیچے اور چیز مسجد میں موجود ہو. لیکن ہمارے ہاں کہ دین سے اب اتنی دوری ہو چکی ہے, یہ منظر دیکھ کر میرا دل جلتا ہے.